رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشاں ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کے فیضان اور احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے 9 روزہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لا رہی ہے، جس کا پہلا اجلاس، پہلا جلسہ یا پہلی فاتحہ، آپ جو بھی عنوان دے دیں، یہ ایوان قادری میں منعقد ہے۔ پہلی بات تو آپ کو اور ہم کو سوچنا چاہیے، چونکہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں سب مقلد ہیں، اور یہ سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے اس دور میں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کیوں مانتے ہیں، اور ہم ائمہ کی پیروی پر، ان کی تقلید پر کیوں زور دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ زیادہ یہ دور میں بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے ہر ایک کا جواب دے دیا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ان سب کا جواب دے دیا گیا۔ تقلید کی کیا ضرورت ہے، امام کی پیروی کیوں کرنا چاہیے، اور ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء آج سے نہیں، تقریباً 1400 سال سے یہ جواب دیتے آ رہے ہیں، اور آج بھی جواب دے رہے ہیں، لیکن ہماری کاہلی، سستی اور ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم ایسے مقامات پہ بیٹھتے نہیں، ایسی لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں۔ کوئی آ کے بول دیا کہ امام اعظم کو کیوں ماننا، ہم پریشان ہو جاتے۔ کوئی آ کے بولا تقلید کیوں کرنا، پریشان ہو جاتے۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا بولا ہم سنی ہیں، ہم امام کو مانتے ہیں، سیدھا جواب۔ اب یہ پریشان ہونے کا دور نہیں ہے، وہ دور گیا۔ امام اعظم کے دور میں لوگ تنقید کرے، اسی دور میں امام اعظم نے بھی جواب دے دیا، ان کے شاگردوں میں بھی جواب دے دیا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ اب خانہ کہ یہ چھیڑخانی ہے، یہ وقت اب جہیز مباحثہ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ڈنڈا لے کے پھرنے کا ہے۔ ہاں، انہیں بول دیا ہم پریشان ہو گئے، انہیں کچھ بول دیا ہم پریشان ہو گئے، تقلید کیوں کرنا، کیا قرآن موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے۔ ارے تم کتے، کیا پدڑی کا شوربہ تمہاری، دیکھو تم قرآن بولنا نہیں آتا تمہارے کو،
اور تم جو ہے امام تک پہنچ رہے، اور ہم لوگ بات میں تو اسی لیے یہ کلین مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسے رکھتی ہے تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو. ہمارا مقصد یہی ہے، ورنہ بچوں کو ہر بچہ وہ حنفی ہے. ہم پیدا یہ دور میں تو ہم پیدا ہی حنفی ہو رہے ہیں. اب ہمارے کو کیا پوچھ رہے ہیں آگے؟ وہ دور گیا، ہم پیدا ہوتے ہی حنفی، پیدا ہوتے قادری، پیدا ہوتے چشتی. اب یہاں ہمارے سے پوچھ رہے ہیں معلومات کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور معلومات حاصل نہیں کرتے، ایسے جلسوں میں نہیں آتے. تو ہم جلسے رکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلومات پہنچائیں. آپ کوئی بحث کرنے آیا تو یہی پوچھنا تو کون ہے؟ امام کو نہیں مانتا، بھٹکا ہوا ہے. یہ دور ایسا دور ہے، امام کو مانتا ٹھیک ہے. جیسا کوئی آیا خاتم النبیین مانتا، سرکار کو نہیں مانتا، قادیانی یہ کافر آیا کیوں، چل یہاں سے. آپ کا کام یہ ہے، بحث کرنا آپ کا کام نہیں ہے. کوئی بولا یا غوث نے بولا تو بھٹکا ہوا ہے، خارجی ہے، تفضیلی ہے، تو جو ہے وہ ہے فلاں، چل یہاں سے، آنا نہیں ہمارے پاس. یہ دور ہے کہ ہم سب جواب دے چکے ہیں. آپ گھبرانا نہیں، ہمارے علماء پورا جواب دے چکے ہیں. آپ کو شوق ہے کتاباں پڑھو، آپ کتاب بھی پڑھ نہیں سکتے. آپ یہ دور تو ایسا ہے اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے اچھے لوگ، تو اب عربی، فارسی، پھر اس کے دلائل براہین آپ کہاں دیکھ سکیں گے؟ اس لیے سیدھی بات ہے، اللہ خود بول دیا نا کہ ان کے راستے پہ چلو جن پر میں نے انعام کیا. اللہ نے ایسی پیاری بات بتا دی ہے کہ ان کے راستے کی دعا مانگو جن پر میں انعام کیا ہوں. اب آپ یہ سوچ لو امام اعظم انعام یافتہ ہے کہ نہیں ہے؟ قصے ختم. غوث اعظم انعام یافتہ ہے کہ نہیں ہے؟ قصہ ختم. اب کیا بحث کرنے؟ انہیں ایسا بولا تو تھپڑ مارو. آپ بولتا کیسا انہیں؟ آپ سنی کریں آ کے، آپ اپنی سنیت کی حفاظت کرو. بلکہ یہ کلین مرکزی مجلس اہل سنت یہ پروگرام رکھ رہی. اب یہاں دلائل نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو. ہم جو راستہ پر چل رہے ہیں ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا راستہ حق ہے. کیونکہ اتنے فرقے بن گئے ہیں، اتنے جو ہے نا بد مذہب آ چکے ہیں. اب آپ کس سے بحث کر لیتے رہیں گے وقت پر؟ سیدھا اللہ فرمایا ہے دامن اہل بیت اطہار کا، صحابہ کا، انعام والوں کا دامن تھام لو، سیدھا جنت میں چلے جاؤ. تو اگر واقف ہوں گے تو نہیں تو انہیں بول دیا. پہلے تو ہم پڑھ رہے نہیں، کچھ لکھ رہے نہیں، اور کوئی اجتماع میں ایسے بیٹھ رہے نہیں. اب آج کل بھی اجتماع ہوئے تو للو پلو بنے گا. اب دیکھ لیجئے آپ مسجدوں کو بند کرانے کے تلے ہوئے ہیں متولیاں، صدرہ. اب کووڈ آ رہا تو مسجد میں آ رہا، درگاہ میں آ رہا، مدرسے میں آ رہا، شادی خانے میں نہیں آ رہا. آپ دیکھیں ابھی آتے وقت کتنے شادی خانے کھلے ہوئے ہیں. ایسا ہجوم ہے، رات کے 12 بجے بھی عورتیں شادی خانے میں جا رہے ہیں. وہاں کوئی نہیں بول رہا ماسک لگاؤ. ہاں نہیں تو منہ بند ہو جائے نا، بریانی کیسا کھائیں گے؟ وہاں ماسک نہیں لگانا، مسجد میں ماسک لگانا. تو آپ لوگ حنفی لوگ ہیں، آپ لوگ قادری لوگ ہیں، آپ چشتی لوگ ہیں، آپ لوگ ایسے متولیوں کا منہ توڑ جواب دینا. مسجد میں کیا بول رہا ہے؟ مسجد تو رحمت کی جگہ ہے. یہاں ہم ماسک نہیں لگاتے، ہم یہاں وضو کر کے آ گئے، نہ ہم سینیٹر لگاتے، وضو خود ہمارا سب پاک کر دیا. یہ بات آپ میرے سے سننا، ہم نہیں لگاتے سینیٹر، مسجد سے نکالو یہ الکوہل ملی ہوئی چیز. یہ ہمت آپ لوگوں پیدا کیجئے، آپ لوگ آگے بڑھیے. انہیں بول دیا ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینس. سرکار بول رہے سوشل ڈسٹینس کچھ نہیں ہے، کاندھے سے کاندھا لگا. یہ بات امام اعظم پھیلائے، سرکار کی سنتوں کو زندہ کیا امام اعظم نے. یہی تو بتایا امام اعظم نے. ہاں ہم اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا وہ تو کہے کا متولی 4 نہیں بولا، کہے کا متولی ہے تو؟ ہاں سرکار کے خلاف جاتا، کہیں کو بول رہا سوشل ڈسٹینس، کہیں کو مسجد کے جانماز اٹھا رہا. یہ آپ لوگاں بولنا، آپ لوگاں نہیں بولنے کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھ کے انہیں بول رہا ہو کیوں تو سرکاری ملازم ہے، سرکار کا غلام ہے. وہ بتانا کلبوں میں ناچ رہی، وہاں جا کے بولنا شادی خانے میں جا رہا تو خود جا رہا. تو یہ بات اتنی ہمت دلانے والے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ہیں.
امام اعظم ابو حنیفہ کون شخصیت ہے، کیسے موقع پر کام کیا ہے؟ امام اعظم کو کیا بول سکتے ہیں؟ سارے بڑے بڑے امام محدثین اولیاء اللہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم مانے نہ مانے، خواجہ غریب نواز ان کو امام مان رہے ہیں، داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ کو امام مان رہے ہیں، ہاں ان کو امام اعظم غوث اعظم نے لکھا ہے، پڑھو غوث اعظم کی کتاب، امام اعظم ابو حنیفہ لکھے ہیں، ان کو بڑے بڑے امام ہیں، ان کے کیسے کیسے شاگرد ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا نام اولیاء کی، وہ ان کے شاگرد، حضرت فضیل بن عیاض اتنا بڑا نام اولیاء اللہ میں، وہ ان کے شاگرد، حضرت داؤد طائی اولیاء میں بہت بڑا نام، اب میں ہر ایک کا واقعہ نہیں بنا، صرف نام اب آپ لوگوں کو واقف نہیں ہے، ورنہ داؤد طائی بولے تو تصوف کا بہت بڑا نام، ولیوں میں اعلیٰ مقام، وہ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کے حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث، پھر اولیاء میں بھی بہت بڑا مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے شاگرد۔ اب آپ کیا بیان کریں گے؟ اب اس لیے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بابا یہ کام کرنے کا وقت ہے، خالی بیٹھ کے پی کر لیے، مسجدیں بند کرتے رہے لوگ، ہمارا کام ہے جا کے سمجھانا، بولنا، یہ سب مل کے متحد ہو کے اتنے لوگ مل کے جانا، ہر مسجد کے متولی سے صدر سے درگاہ کے اسے مل کے بولنا تم کدھر جا رہے ہیں، تم خود بھٹک جا رہے ہیں تم، اور ہمارے کو ہمت دلانے والے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج اگر امام اعظم کو اللہ پیدا نہیں کرتا تو ہم کیسا کدھر رہتے تھے کہ کہاں رہتے کی، کیا کر لیتے تھے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم سنت کے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں ہوتے تو کیا کر لیتے تھے کہ کیسا پڑھ لیتے کہ آج دیکھ لو اتنا سب ہونے کے بعد، دلائل ہونے کے بعد مسجدیں بند کر دے رہے ہیں، کس دلیل پہ کر رہے میں بند؟ یہاں تو دلائل موجود ہے نا، حدیثیں موجود ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سنیے آپ 4000 محدثین سے حدیث حاصل کی ہے، 4000، انہوں تو معاملی جو ہے نا، ایک جو ہے نا معاملی آدمی کے بھی پاس جا کے نہیں بیٹھتے، ایک واعظ میں نہیں آتے، مجلس کے جلسے میں نہیں آتے، اور امام اعظم سفر کر کر کے بڑے بڑے علماء محدثین سے ملاقات کر کے علم حاصل کیا، حدیثیں جمع کی، 4000 جن کے شیوخ ہے، اب اندازہ لگاؤ کیا خزانہ ہے علم کا ان کے پاس۔ نہ صرف 4000 محدثین سے شیوخ سے ملاقات کی، بلکہ آپ اہل بیت اطہار کے ائمہ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا، جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کون ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے، اور امام حسین مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے شہزادے، اور مولا کائنات کون ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار، اور بی بی فاطمہ کون ہے؟ رسول پاک کی چہیتی صاحبزادی۔ اہل بیت کے علوم سے امام اعظم ابو حنیفہ بہرہ مند ہے۔ امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرا، اب تم فقہ جعفری بول کے کیا ناچ رہے ہیں؟ فقہ جعفری مل گئی امام اعظم کو، تمہارے کنے رہی، ہاں امام اعظم کو ملی فقہ جعفری، یہ بات آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یہ بات بتانے کے لیے میں جلسہ کر رہا ہوں۔ ہم مطمئن ہیں ہمارے پاس صحابہ کا بھی علم ہے، اہل بیت کا بھی علم ہے، ہاں جو سرکار نے فرمایا نا میں اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، تو امام اعظم نے اہل بیت کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا قرآن، اور پوچھا، اور کیسا جواب دیا؟ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو معلوم ہوا، بعض لوگ جلن تو ہر ایک سے رہتی، ہاں بیٹھے بیٹھے جلتے لوگ، تو بعض لوگ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو بول دیے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا انہوں اپنی رائے سے وہ کر رہے، فقہ بیان آ رہے،
لہٰذا انہوں جو ہے قرآن و حدیث سے ہٹ گئے, رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ گئے. تو امام محمد باقر علیہ السلام بلا کے بولے, اے ابو حنیفہ, میں نے سنا ہے کہ ہم تو ہمارے نانا جان کے دین سے ہٹ گئے اور اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا, حضور کچھ میری باتیں بھی سماعت فرما لیجیے, آپ آل رسول ہے, فرزند رسول ہے, تشریف فرما ہوئے. امام محمد باقر علیہ السلام کو اونچی جگہ بٹھایا مسند پہ, خود نیچے غلام کی طرح بیٹھ گئے. یہ ہے ادب اہل بیت کا, تم کو کیا معلوم؟ آج کے رافضیوں تفضیلیوں کو اہل بیت کا ادب کیا معلوم؟ ادب سکھایا امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے اور بار بار اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, بار بار اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. درس کے بعد شاگردوں پوچھا, حضور کیا بات ہے, کیوں آپ بار بار اٹھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے, میں درس دے رہا ہوں, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, تم تو نہیں دیکھ رہے تھے, ایک شہزادہ اہل بیت کا میرے سامنے آتا تھا, جب وہ شہزادہ آتا میں اٹھ کے کھڑے رہ جاتا تھا. کرتے ایسا ادب, کرتے ایسا سیدوں کا ادب. درس دے رہا ہے وہ شیخ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علم سے سرفراز فرمایا, جس کی پیشن گوئی سرکار نے فرمائی کہ کوفے میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا. اور سرکار نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ایمان اور دین سریا پر چلے جائے گا, وہاں سے ایک فارس النسل شخص ایمان و اسلام کو لائے گا. تو علماء نے کہا وہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ارے یہ معلوم نہ وہ معلوم, آپ نکل گئے, انہیں بول دیا نہیں بولے, آپ تقلید چھوڑ دیے, انہیں بول دیا یہ کر دیے. یہ پڑھو, معلومات حاصل کرو, وہ گھبراؤ نہ کو کسی بولتے بولنا, چل تو غلط ہے, تیری بات نہیں سنتے, یہ دور وہ دور ہے, نہیں اس کو جواب دینا. ہم کیا ذمہ دار جواب دینے کے؟ نہیں دیتے تیرے کو جواب, بھٹکوں کو جواب نہیں دیتے. یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا ایمان نہیں آنا, تو پھر انہیں دوسرا سوال ڈالتا, تیسرا سوال ڈالتا. پرسوں ہی شمزابہ ایک سوال پوچھ رہے تھے, اب میں بیان کرا کہ قبرستان کو جانا چاہیے اور بزرگوں نے لکھا کہ ارواح گھر کو آتی ہے, تو ایک بنایا پکوڑا, پکوڑوں کو دیکھو شیطان کیسا بھٹکاتا. کس طرح بھی روکنا ہے نا. اب سوال سنو آپ لوگ, ہاں, کہ جب ارواح اپنے گھروں کو آتے پھر ہم قبرستان کو کیوں جانا کہتے, بنا دیا سوال شیطان. اب دیتے جاؤ جواب, چل تو پکوڑا بول کے بڑھا دینا, تو وہیں رک جاتا ہوں. نہیں, میں صحیح بول رہے ہیں نا, بولو آپ, وہیں روک دیے تو ہو گیا نا. فاتحہ پہ روک دیے تو عظمت مصطفیٰ پہ دن جاتا انہیں. ہاں ہم دیتے تیرے کو جواب دینا ضرور ہے. تو اس میدان میں ایڈمیشن لے, سمجھاتے, اسکول میں داخل ہی لیے تو سمجھاتے ہیں, کیا گھر گھر جا کے سمجھاتے ہیں؟ ایڈمیشن لو, 2 لاکھ روپے ڈونیشن دو, ایڈمیشن لو, رجسٹر میں نام لکھاؤ, پھر ہم بتاتے ہیں امام اعظم کون ہے. اب آپ لوگ ایڈمیشن لے لیا بول کے بتا رہا ہوں, کیونکہ سنی ہے آپ, ورنہ یا جاؤ مدرسے میں جا کے حاصل کرو. وہاں نہیں بولتے, پھر کہیں دینا 2 لاکھ روپے کہ سرکار دیے تھے, صحابہ دیے تھے بول کے وہاں نہیں پوچھتے. وہاں دیتے, مٹھی بھر پیسے دے کے جاتے, ایڈمیشن لیتے, 3 سال میں بھی نام لکھائے تھے بچوں کا, جا کے کرسچنلٹی میں پڑھتے. اب دیکھو پکوڑا جو ہے ایسا سوال کر دیا, ہم کہیں کو قبرستان کو جانا, دو جواب دو. وہیں بول دیا کیا بول رہا تو, بھٹکا ہوا ہے کیا؟ ہاں, میں بولا انہوں آ رہے ہیں اس لیے ہم ان کا نہیں بھی جا رہے ہیں, کیونکہ جو کوئی آتا ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہیں ہم. نہیں, یہ تو میں الزامی جواب دیا. اصل تو قبرستان کو جانا سر رسول کی سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ ایسے سوالات جوابات کرتے رہے تو پھر عقیدہ کب سنبھالتے ہیں؟ تو ایسی نئی شیطانیت پیدا ہوتی. شیطان خاموش بیٹھنے نہیں تھا, بڑے بڑوں کو بھٹکا دیا. ہم اور آپ کدھر, ہم کریں سیدھا دامن مصطفیٰ تھام لیے, امام اعظم ابو حنیفہ کو تھام لیے. تو اہل بیت اطہار کی اتنی محبت فرماتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تو سرکار امام باقر علیہ السلام کو اونچی جگہ پہ بٹھایا, مسند پہ بٹھا کے کہا خود غلاموں کی طرح بیٹھے. اتنا بڑا امام اہل بیت کے سامنے کیسا بیٹھ رہے ہیں؟ غلام کی طرح. انہوں نے سکھایا ہم کو ادب, اور انہوں امام اعظم کو چھوڑ دو بول رہے ہیں. امام اعظم چھوڑے تو پھر نہ اہل بیت کا ادب آتا نہ صحابہ کا ادب آتا. ان سے تو سیکھے ہم ایسا ادب کرنا. عرض کیا حضور آپ کا جو سوال ہے, میں کچھ بات آپ سے عرض کرتا ہوں حضور.
آپ یہ بیان فرمائیے. بولے سرکار آپ نے فرمایا یہ فرمائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ بڑا کون ہے دونوں عبادتوں؟ تو امام باقر نے کہا نماز ہے. تو حضور اگر میں اپنی رائے سے اپنے ذہن سے اگر فتویٰ دیتا تو وہ جو عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام میں اس کو جو ہے نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے. تو میں اپنی رائے اگر دیتا تو میں کہتا تھا نماز افضل ہے، اس کو قضا کرنا چاہیے نہ کہ روزے کی. تو میں لیکن رسول پاک کی حدیث میں اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں، وہی فتویٰ دیتا ہوں جو رسول پاک نے فرمایا. تب پھر آپ نے پوچھا حضور عورت کمزور ہوتی ہے یا مرد کمزور ہوتا ہے؟ دونوں میں کمزور کون ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا عورت کمزور ہوتی ہے. تو بولے حضور اگر میں اپنی عقل سے سوچتا تو وراثت کا جو حصہ ہے عورت کو 1 مرد کو 2 ہے. تو اپنی عقل سے سوچتا تو کمزور کو زیادہ حصہ دلاتا. سمجھ رہے؟ کمزور کو زیادہ حصہ دلاتا اور قوی کو کم حصہ دلاتا. میری عقل تو یہ کام کر رہی ہے لیکن میں اپنی عقل کو رسول پاک کی حدیث میں قربان کرتا ہوں، وہی فتویٰ دیتا ہوں جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا. سنے علم یہ ہے علم. پھر آپ نے پوچھا پیشاب زیادہ غلیظ ہوتا ہے یا منی زیادہ غلیظ ہوتی ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے کہا کہ پیشاب غلیظ ہوتا ہے، منی سے زیادہ غلیظ پیشاب ہوتا ہے. تو فرمایا حضرت امام اعظم حمزہ نے عرض کیا حضور امام باقر علیہ السلام سے حضور اگر میری عقل میں استعمال کرتا تو پیشاب کے بعد غسل واجب کرتا. کیا غلیظ وہ ہے؟ مگر رسول پاک کے فرمان پر میری عقل و دانش کو قربان کرتا ہوں، اخراج منی پہ غسل واجب کرتا ہوں اور پیشاب پہ وضو ہے. امام باقر علیہ السلام کون ہے؟ امام باقر امام حسین کے شہزادے، علوم ان کے گھر کی لونڈی ہے، قرآن جس کے گھر میں نازل ہوتا ہے وہ امام باقر جس کے تقوی پرہیزگاری جس کے علم پر آج ساری دنیا ناز کرتی ہے. وہ امام باقر اٹھ گئے، کھڑے رہ گئے، کھڑے رہ کر لپٹا لیا حضرت امام اعظم حنیفہ کو، پیشانی کو بوسہ دے کے کرا کہ اے ابو حنیفہ تم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور تمہاری فقہ سچ ہے. انعام عطا کر دیا. اس لیے امام باقر علیہ السلام نے بھی سند دے دی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سند دی. آپ نے ان سے فیض حاصل کیا، ان کے مرید ہوئے. کدھر لگا رہے ہمارے کو آ کے باتاں فقہ جعفری وہ فلاں، تم اپنی جگہ رکھ لو. فقہ باقری بھی یہی ہے، فقہ جعفری بھی یہی ہے، تمام فقہ یہی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا ہو گئی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے علوم کے مہارت حاصل کی اور ان فقہ پہ چلیے. اب آپ کو آ کے کوئی بھٹکا دیا، آپ نہیں بھٹکنا. ہم تو امام اعظم ہی کی پیروی کریں گے، حنفی رہیں گے تو ہی ہمارا بھلا ہے، ورنہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل، دانشمندی، تقوی، پرہیزگاری. آپ ذرا سوچو امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اساتذہ خود امام احمد ان کے استاد ہے، محدث سے، بہت بڑے محدث تھے، ان سے انہوں نے حدیث حاصل کی. ایک مرتبہ چند لوگ جو ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تو امام احمد خاموش ہو گئے، بتا نہیں سکے. امام اعظم نے کہا حضور میں کچھ عرض کروں کیا؟ تو امام اعظم نے عرض کیا. کچھ لوگ پوچھے، جتنے لوگ آ کے فتویٰ پوچھ رہے، اب انہوں نے جواب ہی نہیں دے سکے. امام احمد بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے ڈرتے، ان سے ڈرتے. ہاں امام احمد اتنا بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص ان کے شاگرد ہے، حدیث ان سے لیے. تو ایک مرتبہ لوگ آئے ان کی بارگاہ میں کچھ فتویٰ پوچھنے کے لیے، لوگ پوچھ رہے ہیں، حضرت خاموشی اختیار کر لیے. تو حضرت امام اعظم نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں اس کا. تو لکھ کرو، بیان کرے، یہ ہے اس کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. امام احمد حیرت زدہ ہو گئے، بولے ابو حنیفہ کیسا؟ تو کہا پڑھ کے سنایا، یہ حدیث سے یہ فتویٰ، یہ حدیث یہ فتویٰ.
یہ حدیث یہ فتویٰ، یہ حدیث یہ فتویٰ، تو بولے ہاں میں آپ ہی سے یہ حدیث سیکھا ہوں۔ تو اس موقع پر امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو حنیفہ، ہم دوا بیچنے والے ہیں، جیسا میڈیکل شاپ ہے ہماری، تم ڈاکٹر ہے۔ ہمارے کہنے خالی حدیثیں ہیں، لیکن تم حدیثوں کو کیسا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ یعنی ہم دوا بیچنے والے ہیں، تم ڈاکٹر ہے، جنرل فزیشین ہے، تم ماہر اسپیشلسٹ ہے تم۔ اس لیے ان کے تعلق سے یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے دوا بیچنے والے ہیں، تم دوا کے خواص جاننے والے ہیں، کون سے مرض میں کیا دوا دینا تم جانتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے اس حضرت امام مالک جیسے فقہ کے ماہر، حدیثوں کے ماہر، جن کے شاگرد جو ہے حضرت بایزید بستانی جیسی شخصیتیں، امام مالک کے جیسی ہے، وہ امام مالک جب ملاقات ہوئی تو یہ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ کا وہ علم ہے کہ اگر ابو حنیفہ اس لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دے تو ثابت کر سکتے ہیں۔ میں ایسے ویسوں کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، امام مالک کو جنہوں نے دیکھا ہے، امام مالک سے امام اعظم ابو حنیفہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو علم دیے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتے ہیں، ان لوگوں کی یہ تاثرات ہے۔ تو آج کل کا یہ لفنگا بولا تو ہمارے پہ کیا اثر ہوگا بھائی؟ بولو آپ، اب جواب دینا نہیں دینا، پھر خاموش بیٹھ جانا کیا؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ جلسے رکھ رہے، جلسوں کا مقصد آپ لوگوں کو تو معلومات ہے، میں جو ہے جلسے کا مقصد سمجھا رہا ہوں کہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو تقلید کر رہے ہیں، یہی تقلید میں ہماری بھلائی ہے، ہماری آخرت اسی میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، ہمارے شمس بابا بھی آیت پڑھے، سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت میں اللہ تبارک کیا کہا؟ یوما ندعو کل اناس بامامہم۔ وہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا، بلایا جائے گا تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ اس دن جو قیامت میں بلایا جائے گا، حنفیو ادھر آؤ، شافعیو ادھر آؤ، مالکیو ادھر آؤ، حنبلیو ادھر آؤ، قادریو ادھر آؤ، چشتیو ادھر آؤ، سوریو ادھر آؤ، اشبدیو ادھر آؤ، مداریو ادھر آؤ، شاذلیو ادھر آؤ۔ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور سارے امامان لوائے حمد کے نیچے، رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ ہم رہیں گے تو امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے، خضر پیا کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، سارے جھنڈے جا کے لوائے حمد کے جھنڈے میں رہیں گے۔ سمجھے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے یاروں کو کچھ بھی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا، حنفیو، شافعیو، مالکیو، اس دن بلایا جائے گا تم کو نام کے ساتھ، اے حنفیو ادھر آؤ، اے شافعیو ادھر آؤ، سامنے آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ نا بیٹا، سمجھو ادھر بیٹھو۔ حنفیو، شافعیو جب بلایا جائے گا تو اس وقت معلوم ہوں گا۔ اس لیے سیدھی بات، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ ہم کیا پہچانتے ہیں؟ بڑے بڑے نے دیکھا۔ اب میں ایسی بات آپ کو بتاؤں گا، بر صغیر کی عظیم مرتبت اولیاء کے امام، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلہ کشی کی، اب سمجھ گئے ہوں گے کون ہے آپ، اتنا تو میرے سے سن کے بن گیا آپ لوگ، سمجھ گئے نا؟ وہ حضرت داتا گنج بخش عثمان بن علی حجوری رضی اللہ تعالی حجویری کاہن کی درگاہ لاہور شریف میں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تصوف کی معرکۃ اللہ پہلی کتاب کشف المحجوب لکھا۔ یہ خارجیوں کو، جن کو خارش لگ گئی نا، یہ خارجیوں کو، ناصبیوں کو، تفضیلیوں کو، رافضیوں کو اگر جواب دینا، کشف المحجوب پڑھ لینا، یہ کالے کالے جالوں کا سب نکل جاتا، دھواں ہو جاتی۔ وہ کام کیا ہے حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام، بہت بڑی۔ آپ جو ہے جنیدی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اب میں ادھر نہیں جاتا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔
آپ نے تمام ائمہ کا اور صحابہ کا، خلفائے راشدین کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے اور تصوف میں ان کو بڑے امام مانا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اولیاء کے بھی مقتدا ہے۔ سمجھے آپ؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو خالی فقی امام جیسا آج کل کا مسجد کا امام نہ کو سمجھو، یا ایسا بنا دیے لوگ ہیں، یا اہل حدیث ایسا یہ کر کے، وہ تو اتنے بڑے امام تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ ہاں، اس لیے میں لکھا مقتدائے اولیاء۔ اور یہ بات حضرت دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے، یاد رکھ لینا یہ باتیں، آپ کے ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت دادا گنج بخش، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دینے گیا تھا۔ کہاں؟ دمشق میں، شام دمشق۔ تو وہاں بیٹھا تھا، میرے کو اونگ آ گئی، اونگ آئی تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ ہے، اور میں باب شیبہ سے دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ایک شخص کو ایسا بیٹھا جیسا گود میں اٹھا لیا، سرکار لے کے آ رہے ہیں۔ میں گیا سرکار کے پاس، قدم بوسی کرا، وہ کرا۔ میں پوچھا، عرض کیا، حضور یہ آپ کے ساتھ کون ہے جو آپ اتنی محبت سے لے کے آ رہے ہیں ان کو؟ تو فرمایا، تم نہیں پہچانے، یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ میں 900 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہولے بولوں کی باتوں کو سنو آپ۔ یہ آج کل کے علماء کو کیا معلوم، آج کل کے مشائخین کو کیا معلوم، ان کو آتا کیا جاتا کیا۔ پڑھو بولو کشف المحجوب، پھر اصلی پڑھو، یہ ترجمے کی نہ کو پڑھو۔ جو کشف المحجوب صحیح لکھے اس میں بہت ساری نکال دیے لوگ اپنے اپنے من سے، سمجھے، دیوبندیاں بھی ترجمہ کریں گے، وہ پڑھ لیں گے آپ، اس میں سے بات چیزیں نکال دیے ہیں۔ ہاں، اصلی پڑھو، معلوم ہوتا کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں۔ جتنے واقعات پر اعتراض کر رہے ہیں نا، آج سے 900 سال پہلے کشف المحجوب میں لکھ دیا حضرت، کیسی کیسی باتوں کو روشن فرمایا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہمت رسول پاک سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری ان کو ہمت دے رہے ہیں، اس لیے ان کی فقہ اعلیٰ ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، آپ لوگوں کو اس بات سے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں کوئی بیان نہیں کرتا۔ امام اعظم پہ بولیں گے وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا بولیں گے، اصل بات جو آپ کو مضبوط کرنے کی وہ نہیں بولتے۔ ہم حنفی ہیں تو کیوں ہیں؟ ہم کو یقین ہونا کہ ہم جو حنفی ہیں یہ حق والا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ میں جو کام کیا ہے، امام شافعی نے اس لیے تو فرمایا کہ ہم فقی آپ کی عیال ہیں فقہ میں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی تدوین نہ فرماتے تو ہم بیوہ ہو جاتے اور اکیلے ہو جاتے اور جو ہے نا لاوارث ہو جاتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے کہ آپ نے فقہ تدوین فرمائی۔ آج جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، آج جو ہم تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی ہمارے کیا ہے؟ جو امام اعظم ایسی شخصیت ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ ان کا تقوی آپ دیکھو، تقوی اتنا بلند تھا، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تقوی کس کو بولتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ ایک وقت ایک میت میں شریک ہوئے، تدفین ہو رہی تھی، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ وہاں مکان تھا، سہارا تھا، وہاں لوگ ٹھہرے، دھوپ بڑی چلچلاتی تھی مگر آپ دھوپ میں ٹھہرے۔ چل لوگ بولے، حضور یہاں سایہ، یہاں تشریف لا لیجئے۔ بولے نہیں، میں دھوپ میں ٹھہرتا ہوں۔ ارے بولا بھائی سایہ ہے، سب لوگ ٹھہرے، آپ بھی ٹھہریے۔ بولے نہیں۔ آخر میں لوگ تنگ کرے تو آپ نے فرمایا، یہ مکان والا ہے نا، یہ مکان والا میرے سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں ٹھہروں گا تو میرے لیے سود ہو جائے گا۔ اب یہ تقوی کی باریکی ہم لا سکتے ہیں؟ ہاں بولیے آپ، یہ تقوی ہم جو ہے استعمال کر سکتے؟ کتنے متقی ہیں امام اعظم حنیفہ، ہماری سوچ و سمجھ بھی نہیں جا سکتی وہاں پر۔ سمجھ میں آ گیا؟
سوچو سمجھ بھی نہیں جاتی. آپ ان کا تقوی سامنے کھڑے, آپ جو ہے سامنے آ جاؤ بچوں کو بیٹھو, اتنے بلند متقی پرہیزگار ہے. کبھی کبھی سوچو آپ لوگ رات میں رات بھر کھڑے رہ کے عبادت کرتے. آپ جو ہے نا پہلے کیا کرتے تھے, کچھ رات عبادت کرتے تھے, کچھ مطالعہ کرتے تھے. ایسا ایک مرتبہ آپ رستے سے گزر رہے تھے, چند لوگ مل کے, بعض روایت میں آئے کہ چند عورتیں, بعض روایت میں کہ چند لوگ ہیں, بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے, یہ جو جا رہے ہیں نا مول صاحب یا عالم صاحب جو جا رہے ہیں نا رات بھر عبادت کرتے. کانوں میں یہ بات پہنچ گئی آپ کے, آپ راستے سے گزرے تو آپ کی تعریف کر رہے لوگ, تو لوگ بولے اللہ میں تو رات کے چند حصے میں عبادت کرتا ہوں, لیکن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں جھوٹا نہ ہو جاؤں, اس تعریف سے رات بھر عبادت کرنے لگے. لاتے آپ ایسا تقویٰ؟ کوئی لاتا؟ کوئی ہے ایسا؟ بتا دو یار. ارے کیا باتاں کر رہے ہیں, کیا کیسا جاتے آپ, کیسا اہل حدیث بنتے, کیسا غیر مقلد ہوتے بھائی. اتنا بڑے متقی, اتنا پرہیزگار چل, جب اتنی بات ہے تو جب فقہ تدوین ہوں گے تو اللہ سے کتنا ڈرے ہوں گے, رسول اللہ کا کیسا خیال کرے ہوں گے. جب ہی تو فقہ تدوین کرے ہیں تو بتاؤ ان کی فقہ سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے ہم جو چل رہے ہیں اطمینان سے کہ ہمارے امام اعظم ہیں, اور اس لیے آپ پڑھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سمجھیے, جانیے کہ امام اعظم کی فقہ پہ ہم کیوں عمل کرتے ہیں. تقلید کرنا ضروری ہے. میں تو بول رہا ہوں بھائی, آپ جو نماز پڑھ رہے نا, یہ پوچھنا غیر مقلدین سے, پھر تم نماز بھی جماعت سے نہ کو پڑھو. کسی نہ کسی کو امام تو بنانا پڑتا نا نماز میں, جماعت سے پڑھے تو نہیں. تم نماز میں کسی کو امام بنا رہے, ہم دین میں امام بنا لیے ہے نہیں. نہیں, ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کے دماغ کا علاج نہیں, ان کے دماغ کا علاج ڈنڈا ہے, ڈنڈا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ چڑتے لوگ, میں بولا تو یہ, ارے سمجھا نا, کیا سمجھائیں گے دماغ خرابوں کو. وقت سے پہلے جو ہے نا, وقت سے پہلے روزہ کھولنے رہی. احناف علماء احناف تحقیق کر کے بولے شک و شبہ رہتا, اس لیے تھوڑی دیر کے بعد کرنا, سورج ڈوبنے کے بعد. کبھی کیا ہوتا ہے, سائنس ٹیکنالوجی آ کے کبھی سورج ادھر ادھر ہو جاتا, لک چک ہوتا. یہ کائنات ہے, کائنات میں کیا کیا نہیں ہو رہا, تو اسی لیے 1-2 منٹ ٹھہر جانا. اس لیے ہمارے پاس 2 منٹ کے بعد کھولتے, اس لیے سحر ہم دیکھ کے کرتے. ابتدائے فجر سے 20 منٹ پہلے سحر کو ہوتے. صبح صادق ہونے میں بھی ہوتا, کبھی جو ہے کچھ ہو جاتا. اس لیے علماء احتیاطاً ہم کو یہ فرمائے ہیں, تو ہمارا روزہ بھی صحیح ہے, ہماری نماز بھی صحیح ہے, ہماری زکوٰۃ بھی صحیح ہے. ہاں, یہ اوقات جو مقرر کیے, اتنی تحقیق کی ہے. تمہارے کہنے کیا تھا, سائنس کیا تحقیق تھی. سائنس تو ان کے پاس لوٹنا, ان کے قدموں پہ. بڑے بڑے سائنٹسٹ قائل ہو گئے ان چیزوں کے, اب انہوں نکل گئے اذان دے رہے. ایسی مسجد میں پورے محلے والے جمع کے بعد, تو کرنا ہے تو کر لے, مگر اسپیکر پر اذان مت دے. جا کے بولنا نا بھائی. ان لوگوں کو بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی ہمت بڑھ رہی ہے, اور کھڑے لے کے ممبروں پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جو چاہے بول رہے ہیں, تو ان کو منہ کو پکڑنے والے تو ہونا نا بھائی. ہم غلام کس کام کے ہیں؟ یہ جلسوں میں ہم آپ کو جو ہے یہ بات کرتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں. امام اعظم نے کیسا اپنا عقیدہ بچایا ہے. امام اعظم سے پوچھا گیا, سنو آپ سنی لوگ ہیں نا, سنی لوگ ہیں نا, امام اعظم سے پوچھا گیا کہ اہل سنت جماعت کس کو کہتے ہیں. سوال تھا اہل سنت جماعت کس کو کہتے ہیں. بولنا تھا اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے, فرشتوں کو مانتے, انبیاء کو مانتے, کتابوں کو مانتے. یہ تو ایمان ہے نا بھائی. امام اعظم نے کہا سنی اس کو کہتے ہیں جو فضیلت شیخین کا قائل ہو. سنی اسے کہتے ہیں جو حب ختنین رکھتا ہو. سنی اسے کہتے ہیں جو گناہگار کی تکفیر نہ کرتا ہو. اور سنی اس کو کہتے ہیں جو تقدیر کو مانتا ہو. آپ سمجھے؟ اب میں اور ملا کے بولتا ہوں اس کو. جب آپ مکہ طیبہ میں گئے, وہاں بہت بڑے محدث عطا ابن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شریک ہونے گئے امام اعظم ابو حنیفہ, کہ حضور بولے کہ حضور میں بھی آپ سے حدیث حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے امام اعظم حنیفہ نے صحابہ سے حدیث حاصل کی ہے, صحابہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. اس لیے ہمارا یہ مقدر ہے
کہ ہمارے امام تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے امام تابعی ہیں۔ تابعی اس کو بولتے ہیں جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے، صحابہ کو دیکھا ہے، تو ہمارے امام تابعی ہے، صحبت صحابہ میں بیٹھے ہیں اور ان سے حدیث پاک حاصل کر رہے۔ سارے امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل کو یہ نہیں، ان لوگوں صحابہ کو نہیں دیکھے، صرف امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کیا۔ اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد حنبل بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، سمجھے؟ آپ حنفیاں سن لو، امام بخاری، امام مسلم، سیاستہ کے جتنے بھی محدثین ہیں نا، امام اعظم کے شاگردوں سے حدیثیں لیے ہیں۔ یہ سیاستہ میں امام اعظم کے شاگردوں سے حدیثیں ہیں، امام اعظم کو کہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ ان لوگوں کا جو چاہے منہ کو آیا بول دیا تو آپ خاموش بیٹھ کے آپ کو نالج نہیں ہے، تو اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جلسے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عطا ابن ربا رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، مکے میں حدیث کا درس دیتے تھے، تو لوگ بڑے ایک مجمع رہتا تھا حدیث سننے کے لیے، تو آپ بھی گئے۔ تو حضرت عطا ابن ربا کیا بولے معلوم؟ یہ بولو تمہارے عقائد کیسے ہے۔ یہ احتیاط تھی تابعین کے دور میں۔ اس لیے میں بولتا ہوں عقیدہ پوچھ لو کس کا بھی، خاندان نہیں، عقیدہ، علم نہیں، عقیدہ، تقویٰ نہیں، عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے بولو بابا۔ تو حضرت عطا ابن ربا نے کہا تمہارا عقیدہ بتاؤ، عقیدہ کیا ہے؟ تو امام اعظم بول رہا تھا نا، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں رسول، آج مسلمان بول دیا نا انہیں، اے مولا مسلمان بولتے نہیں مانتے ہم تمہارے کو، چل مومن بول نہیں مانتے تیرے کو، پہلے بتا تو عقیدہ کیا ہے۔ تو امام صاحب سمجھ گئے ان کی بات، یہ ہوتی سمجھداروں کی بات، یہ پاگلوں کی بات ہے، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل رکھ لیے تو ہوتا کیا؟ ہاں امام اعظم تھے وہ، امام اعظم بولنا تھا نا اس زمانے میں، تو کیا ہے صحابہ تابعی اتنی دور تھا، مگر اس دور میں کیسے کیسے نکل گئے تھے امام اعظم کے جواب سے۔ امام اعظم نے اس وقت بھی فرمایا میں فضیلت شیخین کا قائل ہوں، میں حب ختنین رکھتا ہوں، میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا، میں تقدیر پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس دور میں یہ رافضیاں کالے کالے نکل گئے تھے، اب یہ جالے جالے تفصیلیاں نکل گئے، یہ رافضی تھے اس دور میں، سمجھے؟ جو حضرت عثمان غنی ان کو صحابہ اکرام پہ خارجی، ناصبی، خدری، جبری، معتزلی اور ایسے کئی فرقے نکل گئے تھے، فرقوں میں فرقے نکل گئے جو غوث اعظم نے بیان کیا خنیز تعالی، یہ فرقے نکل چکے تھے۔ تو آپ نے جواب دے دیا ان کو، کیا کہا؟ فضیلت شیخین، یعنی میں رافضی نہیں ہوں، میں حضرت ابو بکر، حضرت فضیلت شیخین بولے تو شیخین سے مراد، سن لیجئے علمی بات ہے یہ، شیخین سے مراد ابو بکر و عمر ہے، سن لو سنی حضرات، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تفضیلیوں کو جا کے پوچھو شیخین کس کو بولتے، ہم علی کو افضل مانتے، چپ بیٹھو، علی خود شیخین کو مانتے، کیا باتیں کر رہے ہیں تم؟ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نے تو وہی کہا، اس دور میں نہیں معلوم تھا سنیت کیا ہے، آپ نکل گئے، ہمارا مولا کا معاملہ، مطلب مولا کا تمہارا معاملہ نہیں ہے، مولا کا نبی کا معاملہ ہے۔ ایسا جواب سکھاروں میں آپ کو سیکھ لو آپ لوگ، نہیں تو ایمان چلے جاتا آپ کا۔ کیا جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بولے کہ حضرت سنیے، میں فضیلت شیخین کا قائل ہوں، مطلب کیا ہے؟ میں ابو بکر عمر کو افضل مانتا ہوں، اور حب ختنین، ختنین بولتے داماد کو، میں حضرت علی بھی داماد رسول کے، حضرت عثمان بھی داماد ہے، میں حضرت عثمان کو بھی داماد مانتا ہوں، حضرت علی کو بھی داماد مانتا ہوں۔ یہ کالے کالے بول رہے ہیں رسول کی ایک ہی بیٹی، اب آپ مانیں گے؟ جا کے تفضیلی بنیں گے؟ سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے کہتے، حضرت عثمان غنی کو داماد نہیں مانتے، جبکہ سرکار نے 2 لڑکیاں دی ہیں اپنی، اور ذوالنورین کا خطاب دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات عقیدے کی؟ یہ پھیلاؤ بھائی، اگر آپ ہمارے کنے آ رہے ہیں تو یہ بات پھیلاؤ، ہم ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں،
حب ختنین، میں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت رکھتا ہوں، یہ ہے سنیت کی علامت۔ اور میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا، مطلب یعنی گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا، گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا۔ یعنی ہمارے پاس احناف کے پاس، بلے اہل سنت کے پاس، امام شافعی کے پاس بھی ہے، امام مالک کے پاس بھی ہے، امام اہل سنت جو بھی ہے، وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آدمی کتنا بھی گناہگار ہے لیکن وہ ایمان والا رہتا، گناہگار جو ہے ایمان والا، ہاں اگر انہیں جو ہے منکر ہو گیا تو پھر کافر ہوتا، یا سرکار کی شان میں توہین کیا یا اللہ کی کبریائی میں توہین کیا تو گناہگار ہوتا، کافر ہوتا۔ لیکن اگر گناہ کر رہا، جیسے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، نماز چھوڑا ہوا ہے، شراب پی رہا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر بھی ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی اس کو کافر نہیں کہتے۔ تو یہی بتایا، یہ معتزلی، یہ خارجی، یہ ناصبی، یہ قدری کیا کرتے معلوم؟ گناہگار کی تکفیر کرتے، یہ ہے، یہ مانتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا نہ میں رافضی ہوں، نہ میں خارجی ہوں، نہ میں قدری ہوں، نہ میں معتزلی ہوں، نہ میں جبری ہوں، میں کسی باطل فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں سنی ہوں۔ یہ ہے، اتنی سنیت کی حفاظت کرتے ہوئے آئے امام اعظم ابو حنیفہ، تو آج ہم حنفی کہلا رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا؟ آیا خیال شریف میں؟ ہاں، خیال کو شریف بناؤ، سنی رہو۔ ادھر جائے انہیں بول دیا بھڑک گیا، انہیں بول دیا بھڑک گیا، یہ لمبے لمبے داڑیاں بحشت کی پھیریں گے، یہ آتنکوادی آئے، ان کی باتیں سنتے کیا؟ یہ امام اعظم نے جواب دیا۔ دیکھو امام اعظم کے دور میں ایک رافضی تھا، وہ ہر رافضیوں سے مقابلہ کریں آپ، خارجیوں سے، ناصبیوں سے، تمام باطل فرقوں سے تنہا امام اعظم مقابلہ کرے۔ اس لیے بھی ہم رکھتے ہیں، امام اعظم وہ شخصیت ہے کہ باطل فرقوں سے ٹکرا دیے، یہاں تک کہ دہریے سے بھی ٹکرا دیے۔ دہریہ، ایک دہریہ آیا امام اعظم کے پاس، آ کے بولا اللہ ایسا ثبوت دو، مگر قرآن اور حدیث سے نہیں دینا، آپ اپنے عقیدے سے نہیں دینا، عقل سے دینا۔ بولے کہ اللہ کی وجود کو، اب عقل سے کیا سمجھائیں گے بھائی کسی کو؟ اپن تو اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بیوی بچے نہیں ہے، اپنا عقیدہ ہے۔ اب انہیں بولا ہاں ایسا کہتا ہوتا، اللہ ایک ہے ہی نہیں بول رہا ہوں، وہ بھی عقل سے سمجھانا، عقل سے سمجھانا۔ وہ امام اعظم بولے ٹھیک ہے، تمہارا قبول، چیلنج، فلاں مقام پہ فلاں دن فلاں ٹائم ہم آ جائیں گے، تم کو سمجھائیں گے۔ اب انہیں پورا ڈھونڈوڑا پیٹ دیا، پھر کے بولا ارے انہوں کیا جواب دیتے، عقل سے جواب ہی نہیں دے سکتے نا بھائی، ہاں یہ تو عقیدے کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے، اب دو ہے بولے تو کیسا بولیں گے؟ انہیں بولا دو ہے، عقل سے سمجھو، عقل سے کیا سمجھائیں گے بھائی؟ سرکار بولے ہم مان لیے، ہمارا عقیدہ ہے یہ تو اب سمجھا کہ اب یہ دماغ خراب ہے، پہلے سرکار کو مان، خدا سمجھ میں آتا، یہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے۔ یہ دیکھو امام اعظم، اس لیے دانش مندی عقل مندی میں ان کو امام مانا گیا۔ تو بولے ٹھیک ہے، فلاں مقام پہ فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا، تم سے مقابلہ کروں گا، جواب دوں گا تمہارا۔ ڈھنڈورا پیٹ کے پوروں کو جمع کر لیا انہیں، اب انہوں کیا جواب دیتے؟ انہیں بولا یہ لوگوں کو بڑا کام رہتا، یہ جتنے باتیں ہم قرآن جانتے، ان کو ایک ہی جھٹکے میں بولنا، چاہے ایک آیت نہیں پڑھ سکتا بولتے کمزور ہو جاتے۔ ہاں کہاں ہے رے قرآن میں پوچھنا، آپ ڈر جاتے، کوئی پوچھا یہ کہاں ہے قرآن میں بولنا، بولتے انہیں پریشان ہوتا، کام ڈھونڈ لے رکھتا۔ ہاں وہ بتوں کی آیتیں لا کے، یہ یاد رکھو تم کو نسخے بتا رہا ہوں، بتوں کی آیتیں لا کے اولیاء پہ چپتے، اپن بولا یہ بتوں کی آیتیں بولنا، پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ جواب دینے کا طریقہ ہے بابا، آپ لوگ پریشان ہو۔ اب انہیں بولا ٹوپی پہننا کہاں ہے؟ وہ تو کہاں ہے قرآن میں؟ ہے قرآن میں بولنا، تو پڑھا کیا ہے؟ نہیں پڑھے، گھبرا جاتے ہو لوگ، آپ کو نہیں معلوم ہے ان کی بات کرنے کا، نہ انہوں قرآن پڑھے ہوئے رہتے نہ حدیث پڑھے رہتے، خالی یہ وہ بات آپ چار پانچ سیکھ لیتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے بول کے سیکھ لیتے، یہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو سنیے آپ، حضرت اعلان کر دیا، انہیں بھی ڈھونڈوڑا پیٹ گیا، پوروں کو جمع کر لیا، حضرت آمدن دیر سے گئے، اب آ رہے ہیں نہ آ رہے ہیں، اب انہیں تڑپ رہا، دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کے امام، جواب ہی نہیں دے سکتے،
کہاں تھے میاں؟ ہم جو بول رہے ہیں آؤ دہریہ بن جاؤ، کمیونسٹ بنو، اور ہم لوگ بھی ایسی ہے دنیا میں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں ہے آج کل کے، حنفیاں ہو کے سنیاں ہو، کہاں سنیاں رہے کہاں حنفیاں رہے. ہاں ارے ایسے اجتماع میں آنا، ایسے اجتماع کرنا، لوگوں کو بتانا تو سمجھ میں آئیں گا نا، سمجھتے نہیں نا. اب دیر پہ دیر ہو رہی، اب انہیں اور اچھلتے جا رہا، انہیں سمجھ رہا فتح ہو گئی میری. آخر میں بہت تاؤ میں آ گیا نا امام اعظم جب پہنچے تو بڑے تاؤ میں آ گیا، وہ وقت میں نہیں آئے. ارے بولا یہ کیا لگا رہے تم؟ بولا دیر ہے تو سبب بھی دیر بھی پوچھو. ہاں نہیں، اگر دیر سے نہیں آیا تو کچھ سبب بھی ہوگا نا، یہ تو پوچھو. خالی دیر 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 کیا بول رہے ہیں؟ یہ پوچھو وجہ کیا ہے دیر کی. اب بولو کیا ہے؟ ارے میں آ رہا تھا. اب امام اعظم بولے میں آ رہا تھا، دریا پار کرنا تھا. ہاں میں دیکھا کہ دریا میں سے کیسا ہوں، پانی بہت ہے، تو میں دیکھا آٹومیٹک جھاڑ گر گیا. آٹومیٹک دیکھو ذہن ایسا بدلتے، مناظر کے یہ اصول ہوتے، اندازہ کرنے نہیں آتا لوگوں کو، ایک سیکنڈ میں ختم کر دے سکتے کسی کو. جھاڑ گرا، جھاڑ گر کے اس کے پھانٹے الگ ہوئے، خود بخود جو اس کے تختے بن گئے، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود دریا میں چلے گی، خود آٹومیٹک خود بخود کشتی چلنے لگی. میں بیٹھ کے آ گیا. ہاں انہوں نے بولا کیا فنڈی ہے یہ؟ ایسا کیسا ہوتا؟ جھاڑ خود بخود گر جاتا، خود بخود پھانٹے بن جاتے، خود بخود تختے بن جائے، خود بخود کشتی چلتی. کیسا پھر کیسا ہوتا؟ پوچھے امام صاحب کیسا ہوتا؟ ہاں ارے جھاڑ گرانا ہونا تھا، کوئی بڑے ہونا بنانے والا، کشتی چلانے والا ہونا، ایسا ہوتا. ہاں ایسے ہوتا. مانتے تم؟ ہاں مانتے. خود بخود نہیں گرتا جھاڑ، نہیں گرتا خود بخود کشتی نہیں بنتی، خود بخود کشتی نہیں چلتی. کیا بات ہے؟ کشتی کے بنانے والے کو بڑے ہی بولتے، کشتی کے چلانے والے کو ملا بولتے. بغیر ملا کے کشتی نہیں چلتی، بغیر بڑے کے کشتی نہیں بنتی. تم یہ بات کو مانتے؟ ہاں مانتے. تو پھر مان لو نا، یہ ساری جو کائنات چل رہی، کشتی کے چلانے والے کو ملا بولتے، کائنات کو چلانے کو اللہ بولتے. کائنات کشتی کے بنانے والے کو بڑے ہی بول رہا تو، ہم کائنات کے بنانے والے کو اللہ بول رہے. جب یہ خود بخود ساری چیز نہیں بنتی تو یہ چاند سورج یہ کائنات خود بخود کیسا بن گئی؟ یہی تو ہم بول رہے ہیں نا. شرمندہ ہو گیا، بن گیا سنی. دیکھیے یہ ہے عقل. اب یہاں قرآن میں ڈھونڈ لیتے دلائل، ارے دلائل نہیں ڈھونڈنا، عقل استعمال کرنا. قرآن میں ملتی تمہارے کو، تم سڑے. قرآن میں مولا کو ملتی، قرآن میں غوث اعظم کو ملتی، قرآن میں امام اعظم کو ملتی. تم کو کیا ملتی سڑوں کو؟ تم تو بولا ہاں یہ ہے، یہ ہے ہم مانتے. یہ تو سڑا ہوا ہے، تیری بات نہیں مانتے. تو کیا قرآن پڑھتا، تو کیا حدیث پڑھتا؟ اس لیے ان لوگوں کی بات نہیں ماننا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک رافضی تھا، انہیں ایک پروپیگنڈا کرتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے. استغفر. دیکھیں ایسے ایسے سڑے تھے آپ کے دور میں، سڑے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ آج اگر کوئی بول رہا رافضی 26 آیاتاں پڑھ دو، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پرانے تھے ان کا عقیدہ، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہم جو ہے ہم اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسے جلسوں میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے یہ رونا دھونا. اس لیے سمجھے آپ لوگ سیکھیے، کچھ علم حاصل کیجئے. امام اعظم ہمارے طرح خاموش نہیں بیٹھ گئے. انہیں بولا تو بولا ہمارا اپنا عقیدے پہ، ہم ان کی عقیدے سب چلتا. کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، جا کے ہولی منانے والوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لو کلمے کی بنیاد پہ. یہ آپ کو بچا رہے ہیں. دیکھ لیے تصویر میں ہولی ملانے والے کے ساتھ مبارکباد بھیج رہا، اب کہاں پہنچا رہا تمہارے کو؟ اب تک تو کلمے کی بنیاد پہ کہو رہے، اب انسان کی بنیاد پہ کہو رہے. ہولی بھی منا لو، دیوالی بھی منا لو، اور جو ہے نا وہ تو دیوالی کی بھی خوشی دے دو. اب دیکھیں نہ دیکھیں تصویر میں. ہاں پھر کیا ابھی ہوشیاری نہیں آ رہی دماغ میں؟ ہاں کیا ہو رہا بول کے سمجھو. عقل کہاں پہنچا دے رہے تمہارے کو؟ نہ دین کے رہیں گے، نہ اسلام کے رہیں گے، نہ خبر بھی خراب ہو جائیں گی، اشر بھی خراب ہو جائیں گا. ہم تو بھی آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی دین آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم برسوں سے بول رہے ہیں کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہوتے، ہم رسول پاک کی عظمت محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. امام اعظم کی محبت پہ ایک ہوں گے ہم،
غوث اعظم کی محبت میں ایک ہوں، خواجہ غریب نواز کی محبت میں ایک ہوں گے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو 10 وقت پوچھو، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ڈرنے کی کیا بات ہے بابا، اپنا دین بچانا ہے. اس دین بچانے کے لیے قربان ہو گئے صحابہ اکرام. معلوم ہے آپ کو ایک واقعہ سنو صحابہ کا، سنتے بہترین واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر کا دور ہے، روم کی جو ہے فتح کے لیے حضرت عمر بھیجے. ایک صحابی گئے، بڑے خوبصورت، بڑے وجی، بڑے تگڑے، جو جنگ میں جاتے فتح ہوتی. تو عیسیٰ بولے ان کو قابو میں کرنا اپن. وہ کیا ہوا، اتفاقاً جو ہے نا یہ گرفتار ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی گرفتار ہو گئے. 80 لوگ گرفتار ہو گئے رومیوں کے. عیسیٰ تو ان لوگوں بولے بھائی اب یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کیا ہے، بولے کہ ان کو اگر قابو میں کر لیا تو پورے عیسائی ہو جاتے، پوروں کو عیسائی بنانے کے چکر میں. بلائے حضرت کو، صحابی نام یاد آیا تو بولوں گا میں. بلا کے بولے کہ آپ جو ہے عیسائی بن جائیے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے. بولے نہیں، ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ نہیں چھوڑتے. کئی قسم کی اس کے بعد دھمکیاں دیے. تو وہ لوگ کیا کرے، وہ زمانہ کے گائے بنا کے رکھے تھے اس کی پیتل کی، اس میں جو ہے کھولتا ہوا جو ہے نا، یہ تو رومیوں نے جو ہمارے یہ اسلامی سپاہیوں کو جو جلایا اس کی تاریخ الگ ہے، کبھی بولوں گا میں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے بابا، آپ خالی جو ہے چھاؤں میں رہ کے نماز پڑھنے والے، آپ کو کیا معلوم کتنی تکلیف سے اسلام پھیلا. ہاں، جب امام حسن کا سری چلے گیا تو صحابہ نے کیا تکلیف اٹھائی ہوگی، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. سنو، آپ لوگوں کو تکلیف درد بھری بات ہے یہ. صحابہ نے یہ کیا ہے تو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم بول رہے جلسے میں کھانا کھلا رہے، کیا اس میں پڑے ہوئے ہم لوگ. ہاں، وہ کب شروع ہوتا، کب ختم ہوتا؟ ابھی شروع نہیں ہوا، ختم کب ہوتا؟ یہ ہے مسلمانوں کا حال. ارے ہمارا وقت گیا تو گیا، کیا وقت تمہارا، تم کیا کام کر رہے بول کے دنیا میں پڑے لعنت برس رہی ہے. ابھی کیا ہے، شروع نہیں ہوا جلسہ، ختم کب ہوتا کہتے. یہ کمال ہے ہمارے مسلمانیت کا. ہاں، وہ کب ہوتا ہے، کتنی دیر ہوتی. اب اپنے کام آ رہے تو 3 دن جائیں گے بھوکے، مگر دین کا کام ہے نا، اتنی دیر ہو گئی. یہ بولنے والا ایمان نہیں ہے اس میں. ایمان والا بولتا ہے قربان. اب دیکھو یہ گرفتار ہو گئے، 80 لوگ گرفتار ہو گئے. وہ لوگ مختلف لالچ دیے، اپنے لڑکیوں کو پیش کیے، دولت کا انبار لگا دیے، کسی طرح عیسائی ہو جانا. انہوں نے بولا نہیں، ہم سرکار کے دامن کو نہیں چھوڑتے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم، گائی تھی ان کے بعد پتل کی، اس میں ہمیشہ کھولتا ہوا تیل رہتا تھا، کھولتا ہوا تیل، ایسا جاتے جو ہے چمڑی ہڈی ایک ہو جاتی. بولے کہ ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے آپ کو. انہوں نے بولا ڈال دو. آج یہ رہتے تو بولتے تھے نہیں، مصلحت جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، مصلحتاً سینیٹر لگا سکتے ہیں، سینیٹر لگا رہے ہیں. لعنت ہے یار. ہاں، مصلحتاً دور ہٹ کے رہ سکتے ہیں، مسجد کی کئی کو آ رہی، مصلحتاً مسجد کو گرا دیتے. اب دیکھو مسجد دلی کی لال مسجد کو کیا کر دیے، کر رہے ہیں. کل ہی جو ہے میں لال دروازہ اسماعیل میاں کے ساتھ گیا تھا، کئی مسجدیں، میں بولا دیکھو یہاں کی مسجدیں نہیں بچا رہے، بابری مسجد کا چیخ پکارا کر رہے ہیں. ہو گیا، کیا کر سکتے تم، یہیں لال دروازے میں نہیں بچا رہے. دیکھو جا کے، میں وہاں نماز پڑھ چکا ہوں وہ مسجدوں میں. کدھر بابا، کس کو سکھا رہے یار، تم اسلام بچاتے یار سڑے، تم اپنا گھر بچاؤ. گھر جا کے دیکھو ان کے کتنے شاندار ہے. ہاں، یہاں ہمارے کو اتنی گرمی ہو رہی، ہمارے کو نصیب بھی نہیں ہے. ان کے ہر کمرے میں اے سی، ان کے پٹیوں کے گھر اے سی، ان کے پٹوں کے اے سی، ان کے تالاب ہمارے پہ بن کے. ہاں، اور ہمارے کو تو پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا. اب پانی نہیں آ رہا، آپ وہاں جا کے وضو نہ کریں گے کہیں. ہاں، کوئی پانی وانی نہیں آ رہا یہاں پہ. سن لو یہ حال ہے ہمارا. پھر ہم جا رہے ہیں ہمدردی میں. سب چھوڑو یہ جھوٹے باتاں. دیکھو صحابہ کو انہیں کہا کہ آپ یہ استعمال نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اتنی ہم آپ کو آفر پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں لیتے، ہم آپ کو اس میں ڈال دیتے. بولے ڈال دو، قربان ہے زندگی رسول کے لیے، ہم تو قربان کر دیں گے. تو انہیں وہاں ترکیب کرے. ایک صحابی کو جو ہے نا کیا کرے معلوم، ایک شخص کو جو اس میں سے چنے 80 میں سے، ان کو کیا کرے، وہ ڈال دیے اس میں.